آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے یسایہ نبی آنے والے دور کو دیکھتا ہے۔ دوستو، یسایہ ایک نبی تھا۔ اس کا کام لوگوں کو بتانا تھا کہ خدا نے کیا کہا۔ لوگ ہمیشہ خدا کے کلام کو سننا نہیں چاہتے تھے، لیکن یسایہ نے خدا کو کبھی نہیں چھوڑا۔ دوستو، یسایہ نے 4 مختلف بادشاہوں کی سلطنت کے دور میں منادی کی۔ پہلا بادشاہ آخز بادشاہ تھا، دوسرا حزقیہ، یوتام اور عزریہ۔ دوستو، یہ 4 بادشاہ تھے جن کے ایام میں یسایہ نبی نے نبوت کی۔ دوستو، عزریہ بادشاہ نے یروشلم کے شہر سے یہودا کے ملک پر حکومت کی۔ سب سے پہلے خدا عزریہ کو برکت دیتا ہے، کیونکہ اس نے ایسا کیا جو خداوند کی نظر میں درست تھا۔ لیکن عزریہ غرور کرتا تھا اور خدا کی اطاعت سے باز آتا ہے۔ وہ ایک کوڑی بن جاتا ہے اور اپنے مرنے تک اکیلا رہتا ہے۔ دوستو، عزریہ بادشاہ نے 60 سال سے زائد حکومت کی۔ جب وہ مر گیا تو اس کے بیٹے یوتام نے اس کی جگہ لے لی اور 17 سال تک سلطنت کی۔ خدا نے یوتام کو برکت دی کیونکہ اس نے سنا کہ خدا نے یسایہ اور دیگر نبیوں کے ذریعے کیا کہنا تھا۔ دوستو، بادشاہ یوتام کا بیٹا آخز تھا۔ یوتام کے بعد آخز نے اس کی جگہ لی اور اس نے 20 سال کی عمر میں بادشاہت شروع کر دی اور اس نے یروشلم میں 16 سال تک سلطنت کی۔ دوستو، آخز خدا کی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ اس نے بتوں اور جھوٹے معبودوں کی عبادت کی اور خدا کے بہت سارے لوگوں کو بھی اس کی طرف مائل کر دیا۔ اگرچہ یسایہ نے ان کو خبردار بھی کیا، لیکن آخز نے یسایہ نبی کی ایک نہ سنی۔ وہ صرف 35 سال کی عمر میں مر گیا۔ دوستو، جو اگلا بادشاہ بنا اس کا نام حزقیہ تھا۔ خدا نے اگلے بادشاہ حزقیہ کو برکت بخشی کیونکہ اس نے تمام بتوں اور جھوٹے معبودوں کو ہٹا دیا اور سچے خدا سے دعا کی۔ جب دشمنوں نے یہودا پر حملہ کیا تو حزقیہ کو معلوم تھا کہ اس کی فوج جیتنے کے لیے بہت کمزور تھی۔ اس نے یسایہ سے کہا کہ خدا کی مدد کے لیے دعا کرو۔ یسایہ نے یہ پیغام بادشاہ کو بھیج دیا، یہ وہی ہے جو رب فرماتا ہے، اس دشمن سے مت ڈرنا، میں اس کا خاتمہ کروں گا۔ جلد ہی خدا نے حزقیہ سے لڑے بغیر دشمن کی فوج کو واپس بھیج دیا۔ دوستو، واپس اس لیے بھیج دیا کہ جتنے بھی وہاں پر حملہ کرنے کے لیے آئے تھے اور انہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا، سب کو خدا کی روح نے مار دیا۔ دوستو، اگرچہ یسایہ کے ارد گرد کے لوگ خدا کے بارے میں زیادہ سوچتے نہیں تھے، یسایہ خدا کے بارے میں بہت کچھ سوچتا تھا۔ ایک دن اس نے ایک رویا دیکھی، جس طرح آپ خواب دیکھتے ہیں جب آپ سو رہے نہیں ہوتے۔ رویا میں یسایہ نے یہ دیکھا کہ خداوند کتنا شاندار اور مقدس ہے۔ شاید یسایہ خیال کرتا تھا کہ خدا اسے اس سے بھی دور لوگوں کے پاس بھیج دے گا جنہوں نے خداوند کے بارے میں نہیں سنا تھا، لیکن نہیں، خدا نے ایسا نہیں کیا۔ خدا نے یسایہ کو اپنے ملک میں اپنے لوگوں سے بات کرنے کے لیے کہا۔ انہیں یہ بتانا تھا کہ خدا ان کے گناہوں پر ناراض تھا۔ دوسری باتیں ایسی تھیں جو یسایہ نے اپنے لوگوں کو بتانا تھیں۔ ایک ایسے شخص کے بارے میں حیرت انگیز باتیں جو ایک مضبوط نجات دہندہ ہوگا اور انہیں ان کے گناہوں اور ان کے تمام دشمنوں سے بچانے کے لیے آئے گا۔ دوستو، یہودیوں نے اس شخص کو مسیحا کہا، اگرچہ وہ امید کرتے ہیں کہ خدا مسیحا کو بھیجے گا، لیکن بہت سے لوگ اس امید سے چلے گئے تھے کہ جیسے وہ کبھی نہیں آئے گا۔ دوستو، یسایہ نے مسیح کی بابت جو تمام باتیں بتائیں وہ اس کی اپنی کتاب میں لکھی ہیں۔
حالانکہ اس نے یہ باتیں ان کے ہونے سے سینکڑوں برس قبل لکھی تھیں۔ مسیحا کے بارے میں جو کچھ یسایہ نے کہا وہ سب سچ ہوا۔ دوستو، یسایہ نے کہا کہ خدا خود کوئی نشانی دے گا۔ اس نے کہا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام امانویل رکھنا۔ لوگ جانتے تھے کہ یسایہ خدا کے مسیحا کے بارے میں بات کر رہا تھا، کیونکہ ایک خاتون کنواری نہیں ہو سکتی تھی اور اس کے بچے بھی نہیں ہو سکتے۔ اس کے علاوہ نام امانویل کا مطلب خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھوں پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ یسایہ کو اس بات کا یقین تھا کہ خدا کا وعدہ سچا ہوگا۔ یسایہ نے کہا کہ مسیحا عظیم ہوگا اور بڑے بڑے کام کرے گا۔ خدا نے یسایہ کو یہ بھی کہا کہ لوگوں کو یہ بتاؤ کہ مسیحا کو کتنا نقصان پہنچایا جائے گا اور موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ یسایہ شاید حیران ہو سکتا ہے کہ مسیح کیسے عظیم اور طاقتور اور کمزور اور زخمی بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے صرف اس کو دہرایا جو خدا نے اسے کہنے کو کہا تھا۔ خدا اس بات کو یقینی بنائے گا کہ اس کی پیشن گوئی سچ ثابت ہو۔ مسیحا آ رہا تھا نہ صرف یہودی لوگوں کے لیے۔ خدا نے یسایہ کو بتایا کہ مسیحا غیر قوموں کے لیے روشنی ہوگا۔ غیر قومیں دنیا بھر میں وہ تمام لوگ ہیں جو یہودی نہیں ہیں۔ دوستو، خدا سب کو محبت کرتا ہے اور اس کا مسیحا سب کو برکت دینے اور زمین کے اختتام پر نجات لانے کے لیے آئے گا۔